شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کے بعد تمام راتوں سے افضل رات ہے، جس کو 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے۔ اس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے اور شب برات بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات والی رات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو آسمان سے سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کی خدمت میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کی طرف اپنا چہرہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے رحمت والے چہرے کو اٹھاتے ہیں کہ آسمان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر جبریل امین واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر رات کی چوتھائی کو حضرت جبریل علیہ السلام پھر نازل ہوتے ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آسمان کی طرف اپنے رحمت والے چہرے کو اٹھائیے۔ میرے محبوب علیہ السلام آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ پہلے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے آج کی رات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رکوع کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام دوسرے جنت کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو دوسرے دروازے پر بھی ایک دوسرا فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ خوشی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس رات کو سجدہ کیا۔ پھر میرے محبوب تیسرے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، جنت کے تیسرے دروازے کو دیکھتے ہیں تو ایک تیسرا فرشتہ بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کی رات دعا کی ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام جنت کے چوتھے دروازے کی طرف اپنی نظر رحمت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک چوتھا فرشتہ جنت کے چوتھے دروازے سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کی رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام جنت کے 5ویں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک فرشتہ 5ویں دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کی رات خوف خدا کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہایا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام چھٹے جنت کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک چھٹا فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اسلام کو اپنا مذہب اور دین بنایا۔ پھر 7ویں دروازے کی طرف میرے محبوب علیہ السلام اپنی رحمت والی نگاہ اٹھاتے ہیں تو ایک 7واں فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خوشخبری ہے ان مانگنے والوں کے لیے کہ انہوں نے جو بھی اپنی آرزو اپنی دعا اپنے رب کے سامنے رکھی، اپنی حاجت اپنے اللہ کے سامنے رکھی، اللہ نے اس کی دعا کو اور اس کی حاجت کو قبول کر لیا۔ محبوب علیہ السلام جنت کے 8ویں دروازے کی طرف اپنی نظر رحمت کرتے ہیں تو وہاں 8واں فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، یہ پکار رہا ہوتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالک سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ آواز، یہ ندا، یہ پکار فرشتے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ اعلان اور یہ ندا لگاتے رہتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام سیدہ عائشہ الصدیقہ کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات مسلمانوں کی، انسانوں کی، گناہگار لوگوں کی، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور بعض کتابوں کے اندر آیا ہے ان کی تعداد 20,000 سے بھی زیادہ تھی، پھر 20,000 بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش سے اس آسمان دنیا پہلے آسمان پر اپنی شان شیاں کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، روزی چاہنے والا، میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا اور میں اس کو معاف فرما دوں۔ یہ اعلان صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگاتار جاری رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس رات کو
ہر ایک شخص کی 1 سال کے لیے روزی لکھی جاتی ہے، چاہیے کہ ہمیں اپنے مالک سے روزی مانگی جائے۔ اس سال ہر شخص کی عمر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے عافیت والی لمبی عمر مانگے، عبادتوں والی، نیکیوں والی لمبی عمر کا سوال کریں۔ اس رات علم تقسیم کیا جاتا ہے تو ہم اپنے مالک سے کیوں نہ علم مانگے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دے۔ اس رات اولاد کے تقسیم کی جاتی ہے، اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں، تو بے اولاد کو چاہیے کہ یہاں اپنی نیک اولاد کو مانگے۔ افسوس ان لوگوں پر جو اس رات میں بھی ان کی نجات نہیں ہوتی، ان کے بخشش کے پروانے نہیں جاری کیے جاتے، ان کو جہنم سے آزاد اور بری نہیں کیا جاتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے فرامین کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات، رحمت والی رات کے اندر بھی کچھ محروم القسمت اور بدبخت قسم کے لوگ، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، جن میں ایک مشرک ہے جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ دوسرا، والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں معافی اور بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ فرمایا چوتھا شخص جو کسی کو ناحق قتل کرے، قاتل آدمی کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں ہوگی۔ فرمایا پانچواں وہ شخص ہے جس کی اس رات میں بھی بخشش اور معافی نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ بلا وجہ شرعی قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ فرمایا چھٹا آدمی وہ ہے جس کی اس رات میں بھی معافی اور مغفرت نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ عادی ہے شراب کا، ہمیشہ شراب پینے والا ہے۔ فرمایا ساتویں نمبر پر جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہونی، فرمایا وہ ایسا مرد ہے جس کے ٹخنے شلوار کی وجہ سے یا پجامہ کی وجہ سے یا چادر کی وجہ سے چھپے ہوئے ہوں۔ فرمایا ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہونی۔ میرے دوستو، مغفرت اسی شخص کی ہونی ہے جس نے اس رات کو کھڑے ہو کر اپنے مالک کو راضی کر لیا، سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، ذکر کر لیا، دعا مانگ لی، عشاء کی نماز بجماعت ادا کی، اور اس نے کچھ وقت کے لیے جاگ لیا، اللہ سے مناجات کر لی، اور پھر جب نماز فجر آئی، فجر سے پہلے اس نے تہجد کی نماز ادا کر لی، اور نماز کے ادا کرنے کے بعد اس نے پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ مجھے اپنے مالک سے امید ہے، بلکہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ضرور مغفرت فرمائے گا اور اس رات کی تمام برکتیں اور رحمتیں اسے عطا فرمائے گا۔